تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھی راہ پر۔ سیدھی راہ پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا۔ اللہ نے جن پر انعام کر دیا نا، اللہ کا انعام پھر واپس نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھو۔ دنیا میں آپ کسی کو ڈگری دے دیتے ہیں، کسی کو سند دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس پر پورا نہ اترے، بعد میں جا کے گڑبڑ کر دے، آپ کا اعتماد ہے لیکن اس کو اس نے ٹھیس پہنچا دی۔ لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ کو پتہ ہے یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ نے ان پر انعامات فرما دیے، اور جن پر انعامات ہو گئے وہ ان سے پھر انعامات واپس نہیں ہوتے۔ اور وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلے نمبر پر انبیاء علیہ السلام، اور آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ صدیقین بھی قیامت تک رہیں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، صرف ان کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کی جماعت ہے نا جی، تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اگر سچے نہ ہو بھائی تو اللہ تعالیٰ حکم کیوں دے؟ اللہ نے حکم دیا ہی اس لیے کہ سچے ہیں، مگر ان سچوں کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان ہو، تقوی ہو، ہمیں سچے نظر آ جائیں گے۔ صدیقین، امت میں صدیقین کے سردار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صدیقین کے سردار ہیں۔ امت میں سب سے بڑا صدیق، صدیق اکبر، یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی عجیب شان ہے، عجیب فضیلتیں ہیں آپ کی۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کا ابا بھی صحابی ہے، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، آپ کا پوتا بھی صحابی ہے۔ یہ شرف صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار والمزار والحوض والجنہ۔ آج بھی حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، اور قیامت تک حضور کے پہلو میں رہیں گے۔ صدیقین، بڑا صدیق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں۔ من دنیاکم، تمہاری دنیا، نبی کا دنیا سے کیا لینا دینا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا جو تمہاری دنیا ہے نا جس میں تم رہ رہے ہو، اس میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت، جس کی وجہ سے گھر جنت کا نمونہ بن جائے، مجھے وہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی
نیک بیبیاں عطا فرمائے۔ اچھی آمین آپ یہ رکھے، جنہ دی ہے وہ بھی آہو، جنہ دی ہے اللہ انہ دیا نیک کر دے وے تو اللہ تعالیٰ اور بھی نصیب فرما دے۔ کتنی خوشی نال آمین آخر، نہیں کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ علماء تشریف فرما ہے، یہ پھر ذہن دوسرے طرف چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نکاح کا حکم فرمایا ہے نا جی، وہاں اللہ نے ابتدا ہی 2 سے کی ہے، 2 سے، 1 سے نہیں کی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے تو کر لیا کرو۔ ایک گل کار نہ دسے، اچھا ہاں میرے پیچھے نہ لائیو۔ ویسے میں یہ عرض کرتا ہوں، نہیں یہ میں درد دل سے عرض کرتا ہوں آپ کے علاقے، یہاں ادھر کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں میں جاتا ہوں نا جی، لوگ اپنی پریشانیاں پیش کرتے ہیں نا، میں حقیقت عرض کرتا ہوں، ایک ایک گھر میں 3 4 5 5 جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے نہیں ہوتے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بس ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، بس میں کیا عرض کروں، لڑکا خواہ جیسا بھی ہو، ماں اس کی جناب چادر کر کے چھیل کر کے برقع پا کے پھر ٹر جلدی ہے۔ میں اپنے جات کے ہستے چند جی بہو آنساں چنے دا ٹکڑا ہوئے، پاویں اپنا پتر ترکے دا وینگن کیوں نہ ہوئے، لیکن میری نو ایجی ہوئے نا، بہو میری ایجی ہوئے کہ بس وہ چنے دا ٹکڑا ہوئے، پھر وہ آگے جو مسائل ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ نکاح کرتے ہیں 4 وجہ سے، لِجَمَالِهَا وَلِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِدِينِهَا۔ کوئی تو نکاح کرتا ہے حسن و جمال کے لیے، کوئی نکاح کرتا ہے مال و دولت کے لیے، کوئی نکاح کرتا ہے حسب نسب کے لیے، اور کوئی خوش قسمت نکاح کرتا ہے دین کو دیکھ کر۔ حضور فرماتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا امتیا، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا غمخوار ہوں، میں تجھے یہ مشورہ دیتا ہوں، میرا مشورہ مان، فاظفر بذات الدین، دین والا رشتہ پسند کرنا۔ آج جب رشتوں کی بات ہوتی ہے نا، کار بین دن نہ سارے چاچا ماما کاکا بابا نکے بڑے ببو ماسی سارے فلانا رشتے جی فلانا رشتے جی، تو پھر فرمایا ایک مشورہ حضور کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، دین والا رشتہ پسند کرو، لڑکا دیندار ہو لڑکی دیندار ہو، اس لیے کہ باقی چیزیں فانی ہیں، حسن و جمال ختم، مال و دولت فنا ہو جائے گا، حسب نسب کام نہیں آئے گا، لیکن دین ہمیشہ باقی رہتا ہے، دین ہمیشہ کام آتا ہے۔ مرد دیندار ہو عورت دیندار ہو، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، واللہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، میں سچ عرض کرتا ہوں۔ بیٹے بیٹیاں نیک ہوتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے لوگ اس پر بھی پریشان ہوتے ہیں، اولاد خراب ہو گئی جی، اولاد بہرا ہو گئی، بچیاں بہرا رو ہو گئیں، بھائی ان کو کس نے بہرا کیا؟ یہ انتظام تو سارے ہم کرتے ہیں نا جی، یہ سارے ان کے وہ بربادی کے جتنے وسائل ہیں نا، وہ تو والدین خود کرتے ہیں نا۔ پہلے وہ کسی نے کہا نا کہ مجھے تو نے ہاتھ پاؤں باندھ کر درمیان کار تخت بندم کر دئی، باز میں گوئی دامن ترمکن ہوشیار باش، کہتا ہے مجھے تم نے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے گہرے پانی میں پھینک دیا، اور پھر کہتے ہو دیکھنا دیکھنا تیرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ کیسے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے؟ سارا انتظام تو تم نے بربادی کا کر دیا۔
اللہ ہمیں اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے، حضور ارشاد فرماتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر نگاہ پڑتی، حضور تبسم فرماتے، خوش ہو جاتے حضور۔ تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، وہ دوسری بات فرمایا والطیب، اور خوشبو۔ یہ خوشبو ہوتی ہے نا، عطر، جس کو عطر کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی۔ عطر جو ہے نا، یہ ایک تو سینٹ ہوتی ہے نا جی، ایک عطر ہوتی ہے، خواہ وہ عنبر ہو، کستوری ہو، گلاب کی ہو، جو بھی عطر، اچھی اچھی عطر ہوتی ہیں، عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، اور اللہ نے خود آپ کے پسینے میں عطر بسائی تھی، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ایسی خوشبو تھی، ایسی خوشبو تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلیم کے گھر میں تشریف فرما تھے، دوپہر کا وقت تھا، پسینہ آیا، بی بی ام سلیم نے یہاں سے پسینہ لے کے شیشی میں بند کرنا چاہا، حضور نے فرمایا یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کیا حضور یہ پسینہ میں اکٹھا کر رہی ہوں آپ کا، میرے بچے انس کی شادی ہوگی نا اس کو لگاؤں گی۔ فرمایا اطیب الطیب، ام سلیم اس سے زیادہ خوشبو کائنات میں نہیں ملے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انس کی شادی ہوئی رضی اللہ عنہ کی، تو ان کو ان کی اماں نے وہی پسینہ، وہ خوشبو لگائی، 7 پشتوں تک جو بچہ اس خاندان میں پیدا ہوتا اس میں حضور کے پسینے کی خوشبو موجود ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اذان ہو رہی تھی، باہر چھوٹے چھوٹے بچے کوئی نکلیاں وغیرہ لگا رہے تھے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں حضور کے مؤذن بھی بن گئے تھے، یہ ابو محذورہ بھی ان بچوں میں، جب مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ بچے گلی میں، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ نقل کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے ان کے پیچھے گئے، باقی تو بھاگ گئے، یہ ابو محذورہ پکڑا گیا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے سر کے بال تھے بڑے بڑے، ایسے حضور نے پکڑ لیا، پکڑ کے فرمایا بول کیا کہتا تھا؟ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پوری کہلوائی، پھر جو ہی چھوڑا نا، اتنی دیر میں ابو محذورہ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے کہا حضور اب ان بالوں کو چھوڑے نہیں، حضور اب تو میں غلام بن چکا ہوں۔ تو یہ ابو محذورہ حضور کے مؤذن تھے مکہ مکرمہ میں، بلال مؤذن تھے مدینہ طیبہ میں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو محذورہ جب بوڑھے ہو گئے نا، تو آپ کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن جن بالوں کو حضور نے پکڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کی مٹھی میں جو بال آئے تھے نا، ان پر خزاں نہیں آئی، وہ اسی طرح سیاہ رہے، اسی طرح جوبن تھا ان پر، ان بالوں پر خزاں نہیں آئی۔ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی، فرشتوں کی ایک تسبیح ہے بھائی، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے ہو، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے بھائی؟ علماء نے لکھا ہے فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا، سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو
زینت عطا کی ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ۔ یہ داڑھی کے بال مرد کی زینت ہیں، یاد رکھنا۔ فرشتے یہ پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا، اللہ نے زینت عطا کی ہے مردوں کو داڑھی کے بالوں کے ساتھ۔ یہ جو داڑھی ہے نا، یہ حضور کی بھی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ بھائی ہم سب اہل سنت ہیں کہ نہیں؟ بولو، جو اہل سنت تو ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ہاتھ تلے نہ کرو، تھک گئے ہو؟ اس ہتھیں اتنے کہنا، اتنے رکھو، متھے تے رکھو، متھے تے۔ ماشاءاللہ۔ ہوں آہستہ آہستہ تلانو، ادھر آنو۔ کتنی سنت ہتھے بھی چاہیے نے۔ دیکھو بھائی ہم اہل سنت ہیں نا، وہ اہل سنت کا مطلب یہ سنت والے، تو ہتھے سنت آئی ہے کچھ کی نہیں آئی؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ایک وجدان کی بات ہے، دل میں آ گئی۔ میں الحمدللہ مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا تھا، ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے نا، ان کے سامنے وہاں 46 نمبر وہ وہاں ریک ہے، وہ ہماری جگہ ہوتی ہے پکی، وہاں میں بیٹھا تھا اور ادھر گنبد خضرا تھا۔ ویسے میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بھائی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنا چاہیے، حضور کی سنتوں سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ویسے تو سنت پر عمل کرو تو ایک قسم کا پیار ہو ہی جاتا ہے نا۔ ویسے مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ تو فقط حضور کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے نا۔ تو میں نے کہا چلو اس کو بوسہ دو، ایسے تس بھی دو، آپ نے اپنی داڑھی ایسے دیکھو، ایسے کبھی کبھی محبت سے کر لیا کرو بھائی، یہ محبت ہے نا، یہ محبت ہے۔ دیکھو یہ محبت ہے، یہ اس سنت کو سبحان اللہ، مزہ آندے کہ نہیں آندے جی؟ کتنا اچھا لگتا ہے، حضور کی سنت ہے نا بھائی، اور ہم نے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہ حضور محبوب کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کبھی کبھی اس کو ایک بات یہ ہے۔ اور دوسری بات خیر جنت نہیں، وہ بھی ہو جلسی، اللہ کا سے گھبراؤ نا، پریشانی کی کوئی گل نہیں۔ دیکھو ہر مسلمان کے دل میں محبت تو ہے نا جی، یہ ماحول کی وجہ سے یا اس طرح کبھی کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی، ہاں بھائی اب اس سے صلح کر لو، بہت زمانہ اس سے دشمنی کی ہے، اتار کے پھینکا ہے، نالی میں پھینکا ہے، اب اس سے ذرا صلح کر لو۔ محبوب کی سنت ہے نا، اس سے صلح کر لو، اب ان بالوں کو نالی میں نہ پھینکا کرو۔ اور جن کی داڑھی ہے ان سے بھی میں عرض کرتا ہوں، میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں نے اپنے پاس بھی وہ ایک بٹوا سا رکھا ہوا ہے، اور گھر میں بھی میرے بوتل پڑی ہوئی ہے۔ میرے جتنے بال گرتے ہیں نا، میں الحمدللہ حد الوسع کوشش کرتا ہوں سنت کا ایک بال بھی زمین پر نہ گرے، میں اٹھا کر کے ان کو لپیٹ کے پھر میں بٹوے میں رکھ لیتا ہوں اور پھر بوتل میں ڈال لیتا ہوں۔ یہ الحمدللہ ایک بات ہے کہ کم از کم ہمارے نبی کی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نالی میں تو نہ جائے نہ جائے، یہ سنت کے بال زمین پر تو نہ جائے نا، لوگوں کے پاؤں کے نیچے تو نہ روندے جائے نا۔ چلو پورا تو آدمی نہیں کر سکتا، جتنا کر سکتا وہ تو کرنا چاہیے نا۔ 10 روپے کا نوٹ اسی نہ سٹتے، 10 روپے کا نوٹ پھینکتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ نہ سٹتے، 10 روپے کا نوٹ گر جائے تو دوڑ کر کے اس کو اٹھاتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کا ہم خیال نہیں کرتے۔ آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ کو نہیں کہتا، میں ویسے عرض کرتا ہوں بھائی اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پیار نصیب فرمائے، خصوصاً جو جوان ہے نا، جوان اس چیز کی طرف توجہ کرو، اللہ تعالیٰ سب جوانوں کو پاکیزہ جوانی نصیب فرمائے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح پاکیزہ جوانی اللہ نصیب فرمائے۔ جوانی میں جو بندہ عبادت کرتا ہے نا جی، حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار چھوڑی، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا، بڑھاپے کی
ساری رات کی عبادت سے جوانی کے رات کے 2 نفل بہتر ہیں۔ ایک جوان ہے رات کو 2 نفل پڑھتا ہے، ایک ہمارا جیسا بڈھا ہے جس کو نیند نہیں آتی، بار بار پیشاب آتا ہے، زندگی گزر گئی، اب وہ بھی مصلی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، قبول کر لے بھائی، لیکن ایک جوان ہے جس کی اور کئی خواہشات ہیں، نیند سخت آتی ہے اور کئی باتیں ہیں، لیکن انتہائی قربانی دے کر کے مصلی پر رات گزارتا ہے، یہ اس سے کئی درجہ زیادہ ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ تو دوسری بات یہ عرض کرنی تھی بھائی، یہ سب عمل کی باتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کچھ دعا وغیرہ کے لیے، تعویذ کے لیے، تو بوڑھا آدمی تھا، داڑھی سفید تھی اس کی۔ حضرت نے اس کو دعا لکھ دی، تعویذ لکھ دیا، اور اس سے فرمایا بابا نماز پڑھتے ہوتے ہیں کہ جی الحمدللہ میں نماز پڑھدا جی۔ فرمایا جی تسی نماز پڑھتے ہو تے نمازاں وچ تساں دے کیڑے کیڑے اعضاء اللہ کے سجدہ کر دیں؟ یہ 2 ہاتھ بھی سجدے وچ ہوندے نے، 2 گھٹنے بھی ہوندے نے، تے اے پیشانی، متھا، اے نک، اے بھی سارا اے بھی سجدے وچ ہوندے نے۔ تو حضرت نے فرمایا بابا تیرا دل نہیں کردا کہ اے تیری داڑھی دے بال بھی اللہ کے سجدہ کرن؟ وہ سمجھدار آدمی سمجھ گیا، آدھا جی اس تو بعد میں نہ کٹان دے جی انشاءاللہ، اتنی تے کم از کم ہوئے نے جی جڑی سجدے بچ آدمی جلے نا تو اے بال بھی زمینہ تے لگن، اتنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور میں ہر ایک کی خواہ مخواہ اشارہ کر کے نہ ہدا، لیکن تسی سمجھدار ہو سارے، اتنا بھائی ضرور کر لو اچھا، اور یہی چیز کام آئے گی جی، باقی اور اعمال تو ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، کیا پتہ ہے انہی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ یہ جب شناختی کارڈ بنے جن شناختی کارڈ شروع میں، تو اس میں یہ تھا کہ بھائی اپنی اپنی شناختی علامت لکھاؤ، کسی نے کیا لکھایا، کسی نے میرے اتھے تیلے، میرے اتھے زخم ہے، میرا اے ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں شناختی علامت لکھوائی، ماتھے پر سجدوں کے نشانات، ماتھے پر سجدوں کے نشانات، یہ میری شناختی علامت ہے، تاکہ قبروں میں جلا فرشتے دیکھ کے نن، اور کل قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ یہ میرا امتی ہے جو رب کے سامنے جھکتا رہا، رب کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب، اور خوشبو، اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ نے بسائی تھی۔ اب اس خوشبو پر بہت باتیں میرے ذہن میں آ گئیں، لیکن وقت کافی گزر گیا ہے، میں بھی تھک گیا ہوں، اس لیے میں آخری بات عرض کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ تیسری بات حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میری امت یاد رکھو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ یاد رکھ سو کہ نہ رکھ سو؟ 3 باتیں۔ پہلی بات کون سی ہے جی؟ نیک بیوی، یہ تو یاد رکھو نہیں یار کم از کم، نیک بیوی، اور دوسری بات خوشبو، اور تیسری بات جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آج امت پہلی 2 باتیں یاد رکھتی ہے، تیسری اس کو یاد نہیں رہتی۔ 2 یاد رکھتے ہیں، تیسری حضور نے تیسری فرمائی، یہ نہیں فرمایا فقط کہ نماز، نہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے میں جب نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلال کو اذان کا حکم دیتے، یہ نہیں فرماتے بلال اذان دے، بلکہ فرماتے بلال اذان دو، ارحنی بالصلاۃ، اذان دو، نماز کے لیے تیاری کرو تاکہ میرے دل کو راحت پہنچے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں بھائی، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد پھر یہاں بات چل پڑی، حالانکہ میرا ذہن کچھ اور مضمون تھا، مگر آپ حضرات کی محبت، تعلق، عقیدت اور ذوق شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے
میرے دل میں ڈالا، میرے ذہن میں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ کے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو بار بار تکلیف دیں گے، میں انشاءاللہ زندہ رہا اور صحت رہی تو میں بھی انشاءاللہ بار بار ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ دین کی بات ہو جائے بھائی، 2 آدمی بھی قبول کر لے تو یہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا انشاءاللہ۔ اب آخر میں ان بچوں کی دستار بندی کر لیتے ہیں۔ بلاؤ، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لگاؤ۔ یہ اولاد آپ کو بھائی کام آئے گی، یاد رکھنا، فقط دنیا نہیں۔